آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے بشرا کی آپ نے سٹیٹمنٹ سنی. کل جب آپریشن وائنڈ اپ چل رہا تھا تو اس کے اندر سب سے پہلے جانے والی گاڑیوں میں سے بشرا اور گنڈا پور کی گاڑیاں تھیں. ورکرز کا نقصان ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مختلف قسم کے کلیمز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. حکومت اس کو ڈینائی کر رہی ہے, لیکن ہمیں آج کے پروگرام میں یہ احاطہ کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت اس تمام مدعے سے کیا سیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ انتظامی طور پر کیا ہم امپروومنٹس کر سکتے تھے. تیسرا یہ کہ ایک سنجیدہ کلیم ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر فائرنگ کی گئی اور درجنوں اس کے اندر ہلاکتیں ہوئیں جس کے شواہد موجود نہیں ہیں, لیکن کلیمز فلوٹ اراؤنڈ کر رہے ہیں. ان کو بھی ہم نے نیل ڈاؤن کرنا ہے. اور عمومی طور پر اس دھرنے کی وجہ سے, اس پروٹیسٹ کی وجہ سے نقصان کیا ہوا. آج اسٹوڈیوز میں ہمارے پاس موجود ہیں سینیٹر پرویز خان صاحبہ, ان کا شکریہ. ڈاکٹر طارق فضل چودھری مسلم لیگ نواز کی طرف سے, ان کا بھی شکریہ. سینیٹر ہمایوں مومند صاحب تحریک انصاف کی طرف سے, ان کا بھی شکریہ. اور ہمارے پاس سمر ہارون بلور صاحبہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے, ان کا بھی شکریہ. اسی پروگرام میں نقصان کے اوپر ہمیں جوائن کریں گی بعد میں سمیرہ خان صاحبہ, اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ اوور آل ابھی تک اسسمنٹس کیا ہیں. کوئکلی سینیٹر صاحب, تو پہلے ہم اس کو ذرا ٹیک اپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی توقعات کے مطابق یہ نتائج نکلے جو کل جس طریقے سے سارا معاملہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, اس کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا کہ کیا ہمارے توقعات کے لحاظ سے جو ہم جہاں جانا چاہتے تھے پیسفل طریقے سے, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے آپ کو فورس ضرور کیا ہوگا. جہاں پہ جب بھی کوئی پولیٹیکل ریلی ہوتی ہے اور آگے ہرڈلز آتی ہے, ہم کوئی بھی پولیٹیکل ریلی جو کہ نا اس ہرڈل کو کراس کرے گی, اس کو توڑے گی, اس کو نکالے گی. تو جہاں آپ نے زمینیں کھودی ہیں, جہاں آپ نے موٹر وے کھودے, وہاں ہم لوگوں نے اس کے اوپر مٹی ڈال کے وہ نکلے ہیں. اچھا, اس میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دوں, جو مشینیں یوز ہوئی تھی وہ پرائیویٹ تھی. آپ کو پتہ ہے پٹھان بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں وہ اپنی پرائیویٹ مشینیں لے کر آئے تھے, کوئی گورنمنٹ کی مشین نہیں یوز ہوئی تھی. اس کے بعد جہاں پہ کنٹینر تھے وہاں پہ کنٹینر بھی ہٹائے گئے. اور جب آنسو گیس سے آپ نے دیکھا ہوگا, اور یہ سم ہاؤ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ, میں وہ نہیں کر سکتا کہ وہ لڑکے وہاں پہ اتنے آنسو گیس کے اندر جا کے وہ اسی چیز کو اٹھا کے دوبارہ پھینک رہے ہیں. آفرین ہے ان لوگوں پہ جو یہ کافی مرتبہ ہوتا ہے, چونکہ آپ, لیکن آپ کا پروٹیسٹ چونکہ شاید پہلی مرتبہ نہیں پروٹیسٹ کے نہیں ہے. بعض ہم لوگ covered it frankly. I can tell you this happens. I'm not saying کہ آپ یہ غیر معمولی بہادری نہیں ہے. It's a lot of, there was a lot of things. اچھا, اس کے جا کے لیکن آپ کا ہدف کیا تھا؟ آپ کا ٹیئر گیس کا نہیں, I have to go back to the question is کہ ٹیئر گیس کا شیل واپس پھینکنا تو ہدف نہیں تھا نا. ہدف آپ کا تھا, سن لیں, فائنل کال تھی. سن لیں, ہمارا ہدف تھا کہ ہم پہنچ جائیں ڈی چوک پہ. یہ ہمارا ہدف تھا کہ ہم ڈی چوک پہ پہنچ جائیں بغیر کسی اس کے. اچھا, اس میں کہیں کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. ایک چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ 3 ایسے اہلکار جو آرمی کے تھے یا رینجرز کے تھے یا ایک پولیس والا تھا, ان 4 کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہاں پہ یہ 26 نمبر چونگی کے بعد, وہ یہ یاد رکھے دیٹ واز ٹورڈ اسلام آباد. اچھا, اس میں 2-3 ویڈیوز ہیں. ایک ویڈیو ایک پرائیویٹ بندہ بنا رہا ہے, مجھے ذرا اور پارٹیسپینٹس میرا ہمارا ہدف تھا کہ ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تھے, ہم وہاں پہنچ گئے تھے وداؤٹ اینی ڈیمیج, کسی چیز کو کچھ نہیں توڑا. لیکن جب, ٹھیک ہے, یہ آپ کا اپنا بیان ہے, تو آپ کا ہدف ڈی چوک پہنچنا تھا, آپ پہنچ گئے. اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں تھا آپ کا آگے. پھر اس کے بعد شروع ہونا تھا نا, اس کے بعد پھر وہاں پہ شروع ہونا تھا, پھر ڈی چوک کے بعد ہونا تھا. آپ نے, اور وہ کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ آ کے ایک پریشر ڈالنا تھا گورنمنٹ کے اوپر. وہ پریشر اس لیے ڈالنا تھا کہ ایک آدمی جس کو ہر طرف سے, جب آپ ہمیں کہتے ہیں بھائی کوٹوں میں جاؤ اور کرو, جب ہم نے 1.5 سال کوٹوں کا حصہ کیا اور جب ہر جگہ سے ہمیں بیل مل گئی, تو آخری وقت میں شام کے 7-8 بجے ایک اور کیس آپ نے اٹھا کے, وہ بھی 1.5 سال پرانا کیس اٹھا کے اس کے اوپر آپ نے دوبارہ. دیکھیں, اگر یہی ڈیموکریسی ہے, اگر یہی طریقہ ہے, تو پھر دیکھیں میری بات سنیں, پھر میرے خیال میں تو پھر آپ بھول جائیں کہ پاکستان میں کوئی رول ہے. دوسرا ہدف کیا تھا آپ کا؟ بس یہ تھا کہ اس کو, جس بندے کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے اس کو عمران خان کو ریلیز رہا کرو. اس کا حق بنتا ہے رہا کرو. اس کے ساتھ یہ جو آخری کیس تھا یہ بنتا نہیں تھا, یہ ختم ہونا چاہیے تھا. آپ دو اہداف, کوئک راؤنڈ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہدف کیا تھا, اچیو کیا ہوا, پھر باقیوں کو بھی لے کے. طلعت صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو پچھلے 8-10 دن سے مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا ہدف عمران خان کو رہا کروانا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. ٹھیک, جو آپ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو پولیٹیکل پرامن مارچ کی آڑ میں آپ پورا ایک جتھا اور ایک مسلح لوگ لے کے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے جناب کہ ہمارے پاس جو وہ مشینری تھی وہ پرائیویٹ تھی,
تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آنسو گیس کے شیل فائل کرنے والی گنز آپ کے لوگوں کے پاس تھی وہ بھی پرائیویٹ تھی؟ اگر پرائیویٹ تھی تو کہاں سے ملتی ہیں؟ لیکن بحث یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا، اب بحث یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں نہیں کیے؟ نہیں دیکھیں، اہداف نہ اس طرح حاصل ہو سکتے تھے نہ اس طرح ہوئے ہیں. باقی اب ان کے پاس معذرت سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ ان کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اب ان کے سے آئی ہے شرمندگی. اور یہ شرمندگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس میں اپر اینڈ آ گیا ہے، نہیں، ہم نے اپنا کام کیا ہے، بحیثیت گورنمنٹ اپنی ایک ذمہ داری ادا کی ہے. اسلام آباد کے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ، یہاں پہ زندگی اور معمولات واپس لے کے آنے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے گورنمنٹ. اور اس کے لیے آپریشن جو ہے راہ راست وہ ہوا رات کو، اور اس سے لوگ پہلے آپ نے زندگی مفلوج کی، اس کے بعد آپ نے ریسٹور کی، آپ کی کامیابی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو ٹارگٹ انہوں نے حاصل کرنا ہے نا، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیسز اچھے ہیں جھوٹے ہیں. بھائی آپ کو تو ضمانتیں ملتی رہی ہیں، ابھی ہفتہ پہلے بھی آپ کو ضمانت ملی ہے. آپ کا راستہ اگر عمران خان کی رہائی ہے تو وہ یہ نہیں ہے، تشدد احتجاج نہیں ہے، مستقبل میں بھی یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے راستہ عدالتی ہے، قانونی ہے، وہ اختیار کریں. اور میری ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے سب سے، آپ کی وساطت تمام پارٹی تحریک انصاف کے بھائیوں سے، لیڈروں سے، کہ خدا کا واسطہ ہے اس قوم پہ، اس فیڈریشن پہ، اس ملک پہ رحم کریں. اتنے جھوٹ نہ بولیں یار اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ 200 بندہ مر گیا ہے. یہ نہیں، سن لیں طلعت صاحب، یہ ضروری ہے کیونکہ اس وقت ان کے پاس سوائے یہ جھوٹ بیچنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. چلے وہ تو اس کا جواب دیں گے. شرمندہ وہ ان کے اپنے ورکرز کے ہاتھوں شرمندہ ہوئے. سن لیں، میں قوم کی سن رہا ہوں، مجھے سینیٹر صاحب کے پاس جانا ہے. 200 بندہ، چلے وہ ہم ڈیبیٹ کریں. 10,000 بندوں کے بیچ میں گرا ہو، اس کی ایک ویڈیو نہیں ہے، اس کی ایک تصویر نہیں ہے. آپ کے رینجر کے جوان شہید ہوئے نا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بغیر نقصان. 3 بندے، وہ 2 بندے سپاہی شہید ہوئے، ان کے جنازے دیکھے گئے، ان کی ویڈیوز موجود ہیں. سینیٹر صاحب، کس نے کیا کھویا، کیا پائی اور اسیسمنٹ؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی جن وہاں پہ ہلاک ہو گئے ہیں، موقع مارے گئے تو نظر نہیں آ رہے. دونوں ہی سائڈ سے کچھ نہ کچھ کھویا. ان کی سائڈ نے زیادہ کھویا کیونکہ ان کا انیشیٹو تھا اور یہ چاہتے تھے، ان کا ہدف تھا کہ اپنے لیڈر کو چھڑا کے لے آئیں. اس میں انہوں نے جو ہائپ کریٹ کی میرے حساب سے وہ ضرورت سے زیادہ تھی، لیکن بہرحال یہ یہاں تک پہنچے. جماعت کا حق بنتا ہے وہ جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کرے، لیکن آپ کے خیال میں اوور ڈو کیا؟ اوور ڈو دیکھیں یہاں تک پہنچے، لیکن پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے لیڈران جب حلف لے رہے تھے، ان کی خان صاحب کی بیگم صاحبہ اور گنڈا پور صاحب، اور جب انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ غیرت مند ہیں، آپ نہیں جائیں گے، تو وہ جب ان پہ اگر گولیاں چلیں، اگر ان کی بات مان لی جائے تو پھر یہ کیوں بھاگے؟ جو لوگ آپ کو حلف دے رہے ہیں کہ وہ یہاں سے مرتے دم تک نہیں جائیں گے، کم از کم ان کو گولیاں لگتے دیکھ کے آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا، چاہے آپ کو بھی ایک آدھ لگ جاتی، بلکہ سب سے پہلے آپ کو آگے ہو کے سینہ چوڑا کرنا چاہیے. کیسے آپ مجھے بنگلہ دیش میں کامیابی کی ایک بڑی وجہ وہ لڑکا نہیں تھا جس نے سینہ تانا تھا نا، لگی گولی اسے اور وہ جان سے گیا، لیکن وہ کامیاب ہو گئی تحریک. مگر یہاں ان کی جو لیڈران ہیں وہ نہیں مار کھانا. حکومت نے کیا کھویا؟ اور حکومت کا دیکھیے معافی کے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے پہلے دھیان سے رہیے گا، آپ حکومت میں ہمارے ساتھ ہیں. حکومت میں ہم ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے سپورٹر ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے پاس رکھے تمغہ حکومت والا. وہ تمغہ یہ نہیں، گو ہے حکومت نے کیا کھویا؟ کل طلعت شاید آپ مجھ سے ایگری نہ کریں، لیکن کل حکومت تو نظر ہی کہیں نہیں آ رہی تھی. ایک محسن نقوی صاحب تھے بیچارے، عطا تارڑ کو کبھی وہ لے آتے تھے تو وہ ساتھ کچھ بول میں گولیاں چلا دوں. دس از ناٹ دا وے آپ جلسوں سے یا ان سے ڈیل کرتے ہیں اتنے بڑے موب سے. ہماری حکومت کے دوران یہ آئے، یہاں بٹھایا، بیٹھ گئے، اور پھر آخر میں دیکھیے مذاکرات کے علاوہ کچھ نہیں. ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے تھی، ان کو بھی. یہ پہلے اب مجھے بتائیے، کوئی پولیٹیکل، آپ چاہے جو مرضی کہیں، مجھے ہی دے دیں مائک، ڈاکٹر صاحب کو دے دیں، آپ کہیں کہ میں گولیاں چلا کے 5 منٹ میں، گولیاں چلیں تو دونوں طرف سے 5 منٹ میں صفایا ہو جائے. لہٰذا مجھے کل حکومت نظر نہیں آئی. اور جیسے یہ ختم ہوا معاملہ، آج صبح سے پریس کانفرنس ہوئے، پریس کانفرنس سے اب یہ میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی سوچنے چاہیے، ان کے جو وفادار ساتھی ہیں وہ کہاں ہیں، سینئر لوگ. انڈر 19 ٹیم کو انہوں نے دیا. یہ ابھی جو ذکر ہوا کہ جو کمٹمنٹ لی گئی تھی اس کے اندر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ایتھنک سٹرین بڑا کلیئر تھا. تو انہوں نے کہا کہ پٹھان جو ہے وہ بغیرت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، حلف ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور کے پی سے تمام لوگ ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ کے پی سے ہی کیوں لوگ آتے ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ وہاں پر حکومت ان کی موجود ہے، یا یہ وجہ ہے کہ وہاں پر خاص طور پر کوئی ڈنکا بجتا ہے عمران خان کا ان کی جماعت کے نظریے کا؟ یہ کیا؟ دیکھیں جی،
کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتی ہوں اور ایٹ لیسٹ میں کہہ سکتی ہوں پشاور ویلی کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو میں بائی فیس آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں، ان کو سوشل میڈیا پہ فالو کرتی ہوں. یہ ان کی پارٹی کی کور جو اسٹرینتھ ہے، ہر یونین کاؤنسل، ہر نیبرہڈ سے جو ان کے ورکرز ہیں ریپیٹڈلی وہ آ رہے ہیں، بہت لڑکے محنت کر رہے ہیں ایز ان کی پولیٹیکل اپوننٹ ہوتے ہوئے میں یہ کہوں گی. اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ کی پروگرام کی وسادت کے ساتھ میں جو رینجرز، پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کی جو شہادتیں ہوئی ہیں آن بہاف آف عوامی نیشنل پارٹی، ان سب کے ساتھ ہم کنڈولنس کرتے ہیں. وی ہیو لاسٹ اے لاٹ آف آور ورکرز، تو ہم بڑا درد رکھتے ہیں. وی نو واٹ اٹ فیلز لائک جب وہ جنازہ آپ کے ورکر کے گھر جاتا ہے، اس کی فیملی کی طرف سے جو پریشر آتا ہے پارٹی پہ، جو ایک پش بیک آتی ہے، ان کی ایکسپیکٹیشنز پھر جو آپ سے ہوتی ہیں، وہ نبھانا آسان کام نہیں ہے. لیکن طلعت صاحب، میں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. یہ جو لڑکے بار بار آ رہے ہیں لاہور سے، پنجاب سے، سدرن پنجاب سے، بشرا بی بی کے اپنے گاؤں سے ایک گاڑی نہیں آئی، ایک گاڑی، ایک سوزوکی، ایک آلٹو گاڑی نہیں ہے جس میں 4 لوگ بیٹھ کر آتے. سارا قافلہ سڑکیں بند تھی نا، وہ کیسے لے کے آتے؟ تو یہ جو لڑائیاں کر رہے تھے، یہ جو روڈ بلاکس کھول رہے تھے، تو وہاں سے ایک بندہ روڈ بلاک کھول کر آ جاتا، کوئی ایک ہمت کر کے جی ٹی روڈ کے معاملے آ جاتا. موٹر ویز بند تھے، جی ٹی روڈ پہ تو راستے تھے، راستہ ڈبل لمبا ہوتا تھا تو صحیح نا. مریض آئے ہیں، لوگ آئے ہیں. تو آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ، اٹس دا گورنمنٹ which is facilitating this mob to come to اسلام آباد. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ دوسری دفعہ نہیں ہوا، یہ تیسری دفعہ ہوا ہے کہ ان پختونوں کو یہاں پہ لا کے اسلام آباد کی گلیوں میں بے یار و مددگار چھوڑا گیا ہے. کچھ ہماری بھی ان لوگوں کے ساتھ روابط ہوئے ہیں صبح سے، تو پتہ یہ کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب، they were the only 2 people on ground yesterday. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر دوں. خیبر پختونخوا، میں باقی پاکستان کی بات نہیں کرتی کیونکہ قافلی خیبر پختونخوا سے آئے. 90+ ان کے ایم پی ایز ہیں، 40 ان کے ایم این ایز ہیں، 15 ان کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جھگڑا صاحب کی طرح کہ ہم فارم 45 کے ونرز ہیں. ایک 20-25 ریزروڈ سیٹ کی خواہش مند ان کی خواتین ہیں، پلس ان کے ضلعی صدر، ان کے آئی ایس ایف کے لوگ. ایک بھی بندے کو کوئی گولی، کوئی وہ نہیں لگی کل، کوئی پولیس نے ان کو پکڑا نہیں. پکڑے تو صرف غریب ورکر. اور یہ جو تھوڑی سی افراتفری بھی مچی ہے کیونکہ جب لائٹس آؤٹ ہوئی ہیں اینڈ دے ور ابینڈنڈ، تو انسٹیڈ آف رشنگ ٹو دا ادر سائڈ یہ ڈی چوک کی طرف بھاگے. ان کو تو اسلام آباد کی جیوگرافی نہیں آتی نا، ان کو نہیں پتا کہ لیفٹ کیا ہے، رائٹ کیا ہے. آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ورکر جو ہے وہ تگڑا ہے، وہ موٹیویٹڈ ہے، لیکن ریپیٹڈلی لیٹ ڈاؤن بائی، لیکن وہ حکومت کے بل بوتے پہ آتا ہے جی. بغیر حکومت کے ان کا ورکر آنے والا نہیں ہے اسلام. آل یورز، گو ہیڈ جی. دیکھیں اس طرح ہے، میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں. یہ مائنڈ سیٹ وہ ہے جو جتھا کہتا ہے، اور یہاں تک کہ ایون سینٹ میں اگر 23 ڈاکٹر آ کے اپنا کمپلین کرتے ہیں، یہ ان کو بھی جتھا کہتے ہیں، اور سینٹ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جتھا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کی گواہ سینیٹر صاحبہ خود بھی ہیں. اچھا، پھر وہ مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ ماڈل ٹاؤن والا ہے. وہی مائنڈ سیٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ فائر کرو. مجھے ایک بات بتائیں، آپ منسٹر انٹیریئر منسٹر ہو، آپ بار بار ٹی وی پہ چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ شوٹ ٹو کل. Is that what we are trying to say? That is the mindset. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے ماڈل ٹاؤن والا. اچھا، ایک اور بات بتائیں. انہوں نے بات کی ابھی اس کے آسے کے پنجاب سے اون بپی آیا تھا، پنجاب سے حماد اظہر کے لوگ آئے تھے، پنجاب سے نعیم پنچوتا صاحب کے آئے تھے، بسرا صاحب کے آئے تھے، اور بھی اس کے ساتھ کہتے ہیں وہ خود تھے. اچھا، اب میں یہ بھی بات بتا دیتا ہوں. ہماری جو یہاں ہماری لیڈر زوری ہے، میں اس کو کر رہا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ تھی نا، وہ مینلی یہ بٹوین کلثوم چوک اور یہ جو سینٹورس والا جو چوک ہے نا، ان کے درمیان میں وہ لوگ تھے. اور زیادہ تر لوگ جو ورکرز جو تھے وہ بیسیکلی کلثوم چوک اور چائنا چوک کے درمیان تھے. اچھا، وہاں پہ میں جب گیا تھا وہاں پہ اب یہ ورکر سے کوئی درخت کو آگ لگا رہا ہے. میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا کہ یار دیکھو اس درخت کو مت آگ لگاؤ. اگر آپ لوگوں نے آنسو گیس کا وہ چیز کرنے تو زمین پہ جو وہ چیز کرا. اینڈ آئی اسٹاپ دیم اینڈ دے لسن ٹو می. سو دیٹ از ویئر وی فیلڈ ایز اے لیڈرشپ. اگر لیڈرشپ ڈائریکشن ہوتے تو یہ چیز نہ ہوتی. اب بات آ جاتی دوسری چیز، فائرنگ بالکل ہوئی ہے. فائرنگ بالکل ہوئی ہے. یہ میں مان نہیں سکتا فائرنگ نہیں ہوئی ہے.
دیکھیں فرض کریں ہم کہتے ہیں ہم 100 کہہ رہے ہیں 200 یا 300 کر رہے ہیں, میں آپ کو کم از کم 6 7 8 ایسے لوگ ہیں جن کے کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا کچھ, وہ خود وہاں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اس طرح گولی لگی ہے, یہاں پہ گولی لگی ہے. وہ ایک آدمی بھی اگر ہوا ہے اور گولی سے مرا ہے, کیوں مرا ہے؟ ٹھیک ہے, فیئر انف, دیٹس اے فیئر پوائنٹ. اوکے, آپ ڈاکٹر صاحب اس کا رسپانس دیں گے کیونکہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ بنتا جا رہا ہے. ہم نمبرز کی گیم میں نہیں جاتے, ہم کہتے ہیں اگر کیجویلٹی ہوئی ہے تو نمبر 1 اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کی وجوہات کی تحقیق کرنی ہے. تو ہم کیا جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں نہیں, لیکن آپ کے پاس آنے سے پہلے کوئکلی 2 منٹ اگر میں اپنے رپورٹر سے بات کر پاؤں, سمیرہ سے, اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اوور آل اس تمام مدعے کے نقصانات کیا ہوئے ہیں تاکہ ہمارے پاس پوری تصویر موجود ہو. جی السلام علیکم سمیرہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ طاہر صاحب. جی سمیرہ جی یہ کوئکلی ذرا فرمائیے گا کہ آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے کہ انجریز کیا ہیں اور جو کیجویلٹیز ہیں وہ کیا ہیں, جو آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا وہ کیا ہے. جی گو ہیڈ. جی سب سے پہلے میں کوئکلی اگر اکنامک فگرز آپ کو بتا دوں تو اس احتجاج سے ابھی تک ہمارے پاس جو سورسز کی رپورٹس ہیں تقریباً 600 ارب روپے کا نقصان بتایا جا رہا ہے, اور جی ڈی پی کو براہ راست 432 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچا ہے. 78 ارب کا ٹیک ریونیو متاثر ہوا ہے. برآمدی شعبے کو 50 ارب کا دھچکا لگا ہے. 10 ارب کی بیرونی سرمایہ کاری بھی متاثر ہوئی ہے. بلو ایریا اور اسلام آباد کے تاجروں کا بھی اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. سڑکوں کی بندش سے ٹرانسپورٹرز اور لوکل تاجروں کو بھی کروڑوں کا نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ 7 دنوں میں گرفتار ہونے والے 610 شرپسندوں میں 37 افغان باشندے شامل ہیں. پرتشدد مظاہرین سے 40 کے لگ بھگ مختلف قسم کے ہتھیار برآمد ہوئے ہیں جن میں جدید اسلحہ بھی شامل ہے, اور ان پرتشدد مظاہروں کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 170 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے ہیں, اور شرپسندوں کی جانب سے پولیس کی 22 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے. ایک جیل وین کو بھی آگ لگائی گئی ہے. ان مظاہروں کے درمیان اسلام آباد سیف سٹی کے 22 ملین روپے کے 97 کیمراز کو نقصان پہنچا ہے, اور ان مظاہرین کی جانب سے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر سیدھے فائر کیے گئے ہیں, جس کے حوالے سے پمز اور پولی کلینک کی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں. اور اس حوالے سے ان کا وضاحتی بیان یہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر مظاہرین کی اموات کے بارے میں چلنے والی خبروں کی کوئی صداقت نہیں ہے. یہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کا ریڈ آؤٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں. احتجاج کے دوران 46 قانون نافذ کرنے والے ادارے جبکہ 36 سویلینز کو ایمرجنسی میں لایا گیا ہے. زیادہ تر افراد کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈسچارج کیا گیا ہے. بقیہ کچھ افراد کی طبی امداد جاری ہے. یہ پمز کا بیان ہے, اور اسی حوالے سے مزید جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی یہی کہا گیا کہ گولیوں اور گرینیڈ سے ہسپتال میں لائی گئی لاشوں کے حوالے سے سوشل میڈیا کی خبروں کی تردید کرتے ہیں. یہ پولی کلینک ہاسپٹل کا میں آپ کو ریڈ آؤٹ بتا رہی ہوں کہ وفاقی دارالحکومت کے ہاسپٹل پولی کلینک نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی سینیٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہیے. میں صرف ایک بات کی کو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں, the word شرپسند. You cannot use this word for a political party no matter how strongly you oppose that thing. That's a very wrong statement by a reporter. I strongly condemn that. اگر میں کنٹیکسٹ آپ کو بتا دوں, آپ نے کنڈیم کر دیا, ہم ایسے ہی چلائیں گے اس کو, لیکن ذرا کانٹیکسٹ آپ کو بتا دوں. بیسیکلی وہ ڈیفرینشیٹ کر رہی ہیں ورکر کے اندر, ان لوگوں کے اندر جو ممکنہ طور پر آپ کی اپنی پارٹی کے بیان کے مطابق گھس بیٹھیے ہوں, جنہوں نے شرپسندی کی ہو, تو وہ آپ کی پارٹی کو شرپسندی پھر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے کہیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں گھس بیٹھیے, ہم ان کی بات کر رہے ہیں, لیکن when you say شرپسند then it becomes as a total وہ blanket ہو جاتی ہے. اور جیسے طارق فضل چودھری صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ بڑے ادب سے, میں کہتا ہوں میں بڑا بے ادب ہوں, سزا چاہتا ہوں. ٹھیک, نہیں ہم نے کانٹیکس بتا دیا, لیکن آپ ہمارا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئکلی؟ طلعت صاحب اس میں 1 منٹ مجھے چاہیے ہوگا. جی اس میں سینیٹر صاحب کی اطلاع کے لیے صرف میں عرض کرنا چاہوں گی کہ آئی ایم اے رپورٹر, اور ہمارے پاس جتنی ڈیٹیلز آئی ہیں وہ انہی لوگوں کے حوالے سے ہیں جو اس شرپسندی میں ملوث پائے گئے تھے, جو گرفتار ہیں اور جن کے باقاعدہ ثبوت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کی اگر بیل کے لیے یا قانونی عملداری کے لیے ان کو جانا پڑے تو ان کو ثبوت دکھائے جائیں گے. بات کر رہی ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں. فیئر انف. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ذرا واپس. بندش سے جو نقصانات ہیں وہ تو آپ کے کھاتے میں جانے چاہیے. بندش تو آپ نے کی نا, وہ تو ان کے کھاتے میں نہیں, وہ انہوں نے کنٹینر انہوں نے نہیں لگائے, بلو ایریا انہوں نے نہیں بند کیا. بندش ہم نے بند کی, تو ہماری طرف سے کی, لیکن بندش از اے لیسر ایول. بندش مجبوری تھی کہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں نا وہ مائنڈ کر گئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ جتھا شرپسند ہے,
ہر وہ گروہ شر پسند ہے، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستہ ہے، کسی اور گروپ سے وابستہ ہے، جو منزل مقصود جو کہ ڈی چوک تھی بقول ان کے، وہاں پہنچنے تک 3 رینجرز کے جوان اور 2 پولیس کے جوان مار کے آیا ہو، شہید کر کے آیا ہو، وہ بندے ہیں؟ وہ پولیٹیکل ورکر ہیں؟ پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے، آر دے پولیٹیکل ورکرز؟ وہ فسادی ہیں، انتشار ہیں، انتشاری ہیں؟ آپ کے پاس کیا شواہد ہے کہ رینجرز کی جو نہیں، مجھے اب یہ بتائیں یار، میری بات سے ان کے 200 بندے بقول ان کے پروپیگنڈے کے مارے گئے، میں نے کہا وہ جن ہے جو نظر ہی نہیں آ رہے کدھر مارے گئے؟ 200 اضلاع. اچھا یہ 5 لوگ جو مارے گئے وہ جنہوں نے مارے ہیں، انہوں نے مارے ہیں نا، جن کی وجہ سے وہ وہاں پہ کھڑے تھے. کس نے مارے ہیں مجھے آپ بتائیں؟ ان کے ساتھیوں نے مارے ہیں ان کو. کیا مجھے یہ بتا دیں کہ ان کے گھروں میں جا کے کیا کہیں، ہم ان کی ماؤں کو کیا کہیں، ان کی بیویوں کو کیا کہیں کہ یہ کیوں مارے گئے ہیں، کس نے مارا ہے انہیں، کس مقصد کے لیے انہوں نے جانے دی ہیں؟ یار کوئی خوف خدا کریں. اس ملک کو آپ نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، ایک تماشا بنایا ہوا ہے. جب دل چڑھتا ہے جیسے انہوں نے کہا ایم پی اے صاحبہ نے، وہاں سے آپ لیتے ہیں جناب اپنا پوری سرکاری مشینری بھی لیتے ہیں، سب کچھ لیتے ہیں. آپ پولیٹیکلی ایڈریس نہیں کر رہے نا، آپ بیٹھ کے آپ باتیں کرتے ہیں. نہیں، آپ پولیٹیکلی ایڈریس نہیں کر رہے نا اس کو، بار بار یہ کام کرنے کا. میں یہی آپ کو شروع میں نے آپ کو طلعت صاحب یہ بات کی تھی کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے. پرامن احتجاج بھی ہوئے ہیں. عمران خان نے اس سے پہلے 2014 میں دھرنے نہیں دیے، یہ والے مناظر نہیں تھے، وہاں پہ کچھ چیزیں اور تھیں. یہ نہیں تھا کم از کم کہ جناب آپ اس طرح کے لوگ لے ہیں جو اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کو آپ کو نہیں پتا. آپ کے کل یہاں پہ دفتر میں نہیں لوگ آئے، جتنے لوگ یہاں پہ بلو ایریا میں آپ کے میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پہ نہیں ہوئی توڑ پھوڑ. اچھا وہ جنہوں نے یہ کی، چلیں ڈاکٹر صاحب کہیں جی وہ ہمارے ورکر نہیں تھے، وہ تو شرپسند تھے نا جو یہ کر گئے. خیر چونکہ ہم اس میں اگر وہ ہمارے بھی تھے تو وہ غلط تھا. اگر ہم لوگوں نے کیا، ہمارے کسی نے کیا، دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے. کے لیے اس میدان میں غلط ہے وہ غلط ہے. میں نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے. 4 مختلف سیاسی جماعتیں پالیٹکس کے دائرے کے اندر کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم بات کو یہاں تک لے گئے کہ وہ ہم ایک دوسرے کو. طارق صاحب جو میں نے غلط کیا وہ بھی غلط ہے، اتنا ہی غلط ہے جتنا آپ نے کیا ہے. سوال یہ ہے کہ جب گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہو وہ جب یہ کہے kill وہ shoot to kill you cannot defend اس آرٹیکل کا لفظ ہے کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا shoot to kill. یہ وہ آرٹیکل 245 کے ورڈز اس کے اندر ہے، اس کے اندر نہیں ہے shoot to kill. ہم نے کسی کو نہیں کہا. آرٹیکل پڑھ آپ مجھے پوچھیں اس کی تین طلعت صاحب سے پوچھیں کہ وہاں پہ اعلان کیا ہو رہے تھے کہ خواتین و حضرات آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، پرامن رہیں. وہ مبلینے پہ ہم وہاں پہ لاؤڈ اسپیکر پہ لا انفورسنگ ایجنسی لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر رہی تھی خواتین و حضرات پرامن رہیں. وہ ویڈیوز بھی ہم چلاتے ہیں. یہ بریک نہیں ہے، بریدر ہے. ہم بریدر لیتے ہیں، اس کے بعد سینٹر صاحبہ کے پاس آتے ہیں کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، یہ ایریا بار بار بند ہو رہے ہیں، ہلاکتیں شہادتیں بار بار ہو رہی. دیر ہیز ٹو بی اے پولیٹیکل وے فارورڈ. کیا ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد. جی پروگرام میں ہم واپس آئے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو معاملہ اسلام آباد کے اندر ہوا وہ جیسے بھی اختتام پذیر ہوا، سیاسی جماعتوں کو اس کا کاسٹ بینیفٹ بنانا چاہیے، لیکن ہم نے اس نظام کو بھی درست طریقے سے چلانا ہے. یہ درست نہیں ہے. یور ٹیک آن دس. دیکھیے میں نے تو آپ کو شروع میں ہی کہا کہ دونوں طرف سے جو ہے کچھ معاملات میں کمی تھی. ان کا تو چلیں اپنا ایک کر لیں گے، اپنا احاطہ خود کے، ان سے کیا غلطی. بہرحال دیکھیے ہر معاملے کا طاقت تو بڑی آسانی سے استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اس لیے طاقت کا استعمال جو کوئی آپشن ہونی نہیں چاہیے سیاسی لوگوں کے لیے. آپ کو لال مسجد یاد ہوگا، طاقت استعمال ہوئی لیکن اس کے بعد پھر مشرف کے پیر وہاں نہیں ٹک سکے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ کام ہے بہت سے ایسے سیاسی کھلاڑیوں کا جنہیں پتہ ہو اسے کیسے ہینڈل کرنا چاہیے. ان کو زرداری صاحب سے رابطہ کر لیتے. زرداری صاحب حکومت اگر میاں صاحب رابطہ کر لیتے، شہباز شریف صاحب یا میاں نواز شریف صاحب، تو اس کا بہتر رستہ نکل. تو زرداری صاحب کیسے ہینڈل کرتے؟ چلے وار گیم کر لیتے. زرداری صاحب نے پہلے ہینڈل نہیں کیا جب اتنا بڑا اور اس سے زیادہ آئی تو آرگنائزنگ تو کہتے کھڑے ہو جو سارے کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھ جو اس کے تو آپٹکس ایسے تھے اچھا خاصا بندہ دیکھ کے گھبرا جاتا تھا. جو منظم لوگ ہیں ان کو انگیج کرنا بہت آسان ہے. وہاں پہ کنٹینر موجود تھا جس کے اندر مولانا موجود تھے. آپ کا اکثر ملک غیر منظم ہے، اگر کہیں ایسا گولیاں چلانا تو دیکھیں کوئی آپشن نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ نے چلانی بھی آپ کہتے نہیں ہے میں چلانے والا ہوں، لیکن گولیاں چلانے والا بھی جو ہے نا اس کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں بھی اور آج میرا چوتھا پروگرام ہے
اور اسی مقصد کے لیے میں ہر جگہ پہ جا کے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ مت بولیں. اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے جو ورکر سے آپ کو ہے, آپ یہ لاشوں والا ڈرامہ مت کھیلیں. ایک بات, دوسری بات سنیں, ریفیوٹ کر رہے ہیں, ہر جگہ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے خود کہا. دوسری بات ہوا کیا ہے, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ سارا ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ان کے ورکر جو ہے نا 48 گھنٹے 72 گھنٹے سے آ رہے ہیں, کوئی پیدل آ رہے ہیں, بالکل جنرل جو ورکر تھے ان کی بات کر رہا ہوں. جیسے میں نے بات کی, میں سے دو نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں, ڈاکٹر صاحب اسلام آباد گیا نا, باقی بھی اسلام آباد میں قیادت تو ہے ان کی, جیسے آپ نے کہا ذلی صدور ہیں, لوگ ہیں یہاں پہ, ان کے کھانے کا کوئی بندوبست تھا, ان کے واش روم کا کوئی بندوبست تھا, وضو کرنے کا بندوبست تھا. بلو ایریا سارا بند, دکانیں ساری بند, اپارا بند, میلوڈی بند, سپر بند. وہ کھاتے کیا, وہ جاتے کدھر؟ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ورکرز 80% جس وقت یہ آپریشن راہ راست ہوا وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں تھے, آپ چند لوگ موجود تھے. تو آپ نے بند کیا نا, میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بند کیا, ایز اے اسٹریٹجی بند کیا نا. ہم یہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ اسلام آباد کا جو گلا گھٹا ہوا ہے وہ اگلے 15 دن گھٹا رہے. دس واز اے اسٹریٹجی آف دا گورنمنٹ. تو اپنے چولہے بھی ساتھ لے کے آتے ہیں کیا؟ چولہے لانے چاہیے جب آپ دھرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب بڑے امیر آدمی ہیں, آپ کو نہیں پتا, پوچھے کتنی دیر. اب آپ دوسری طرف نہ لے کے جائیں, وہ ایک اور موضوع ہے. میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی کھانے کا بندوبست, اچھا کوئی ٹینٹ تھا, ڈاکٹر صاحب کی عمارت پر میں نہیں جاؤں گا, میں ان کی کانفیڈنس پہ جاؤں گا. ہی از اے ویری کمپیٹنٹ پروفیشنل, آئی ہیو ٹو گیو یو اے کمپلیمنٹ. میں اب آگے آئیں گے تو آئی ول کمنٹ آن دیٹ, ناٹ آن, لیکن میں جو باقی چیزیں اس پہ, ہاؤ ریچ یو آر, نہیں ایوری بڈی نوز ہاؤ ریچ آئی ایم, میں ٹیکس ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے. صاحب ان ون لائنر ان کے لیے, تمام مظاہرین کے لیے یہاں پہ کوئی فیسیلیٹیشن پی ٹی آئی نے نہیں کی تھی کسی طرح کی. مجھے اب ایک موضوع کے اوپر واپس آنا ہے, قیادت کا ذکر ہو رہا ہے. چند 100 لوگ موجود تھے کہ جس وقت یہ آپریشن کی بات کر رہے ہیں. بشرا نے دیکھیں بشرا نے انٹری ڈالی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے اسپاؤزز یا ان کے قریبی رشتہ دار انٹری ڈالتے ہیں تو امپیکٹ جنریٹ کرتے ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے. آپ کی پارٹی کے اندر بھی بڑی سیاسی شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی سیاست میں جب لوگ آتے ہیں تو امپیکٹ جنریٹ کرتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بشرا ساؤتھ پنجاب, بنی گلا, کے پی سے تعلق نہیں ہے لیکن کے پی سے آپریٹ کر رہی ہیں, ان کی ساری پولیٹیکل انٹری کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ بات آج نہیں اس ہفتے کلیئر ہو گئی کہ بشرا بی بی ہیز پولیٹیکل ایسپریشنز. وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی طور پہ سامنے آئی ہیں, اب وہ گھریلو خاتون نہیں رہی, تو اٹس فائن فار اس ٹو کامنٹ آن ہر. بشرا بی بی کے ساتھ ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا کی عوام کچھ سمپتھی میں, کچھ ان کی خاتون ہونے میں, کچھ ان کی جیل کھانے میں, وہ تو ان کے پیچھے لگ گئی. لیکن جو خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی قیادت تھی وہ ان کے ساتھ نوٹسبلی نان کوآپریٹ کر رہی تھی. بشرا بی بی کی قافلے میں آپ کو کتنے ایم پی ایز ایم این ایز نظر آئے, آپ کو کتنے ان کے نوٹیبلز نظر آئے. یہ جب بشرا بی بی, ان کے ساتھ ایک علی امین گنڈاپور تھا, they seem to have their own understanding. اور although کل سارا دن اس طرح کی خبریں آتی رہی کہ ان کی آپس میں تکرار ہوئی ہے, لیکن وہ فرار بھی اکٹھے ہوئے ہیں, کنٹینر پہ بھی اکٹھے ہوئے ہیں, مانسیرا بھی اکٹھے وہ ہوئے. So they seem to have a good working understanding. امپیکٹ کیا ہے, کیونکہ وہ بہت بڑی ہائپ کے ساتھ یہاں پر آئی تھی, لیکن ان کے جانے سے دیکھیں جی, جب آپ کا وہ موقف ہی غلط ہو, ان کا موقف کیا تھا, یہ ڈی چوک پہ بیٹھ کے کیسے خان صاحب کو رہا کرنا چاہتے تھے. یہ ڈی چوک سے آگے عاطف خان صاحب کی کل 8-8:30 بجے بہت معنی کن بیان آیا ہے کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے, ورکر ڈی چوک سے آگے نہ جائے. مطلب ڈی چوک سے آگے جانے کا پلان تھا, تو ہی came on mainstream media. بشرا بی بی نے جو حلف اٹھائے, جو لوگوں کو ورغلایا, ان کو اسلامک ٹچ اور بہت بڑی بڑی انہوں نے دینی باتیں کی, لیکن جب پہلی گولی سے پہلے جب بتیاں بجھی تو سب سے پہلے وہ فرار ہو گئی. تو یہ رکنا کس نے تھا, کہتے ہیں آپریشن راستو. سر میں آپ کے اسسمنٹ چاہوں گا. دیکھیں میں سب سے پہلے میں یہ بات کرتا ہوں, سب سے دیکھیں پلیز ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ کون ہیلی کاپٹر سے کہاں سے چلا گیا تھا, تو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ تھنگ, ٹھیک ہے. اچھا کون گیا بتائیں نا, چھوڑ دینا وہ, نہیں چھوڑے نا, میرا پروگرام ہے, میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, بتائیں مجھے. میں ابھی وہ نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اسی مائنڈ سیٹ کی, ٹھیک ہے. مائنڈ سیٹ کیا تھا, مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا, یہ ان کے الفاظ ہے کہ
میاں صاحب جو ہے نا وہ سکارتوں کی طرح 20 سال کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا بے نظیر صاحبہ کہہ رہی ہیں. اچھا پھر میں نہیں کہہ رہا یہ امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے, میں نہیں کہہ رہا یہ ماڈل ٹاؤن کی جو حالات صاحب اپنی گال کرو کل دی 1988 ایک منٹ ہے جنا سر جی علامی سر 1988 کے الیکشنز کس طریقے سے میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ گولی چلانا بہت آسان ہے, اس کا وزن اٹھانا بہت مشکل ہے, اور وہ وزن یہ اٹھائیں گے. اب بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ایک اگر ہم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہم اٹھائیں گے, جس کی وجہ سے ہوا اٹھائیں گے. لیکن یہ یاد رکھنا اس ویڈیوز میں جس بندے کا بھائی ہوا ہے, جس بندے کا بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان 3-4 بندوں میں سے ایک بندہ اس کا بھائی تھا. اس نے کہا ہے کہ یہ گاڑیاں جو تھی یہ آفیشلز گاڑی تھی. اس بندے نے وہاں کھڑے ہو کے کہا ہے کیونکہ وہ وہاں کھڑا تھا. یہ آپ نے مان لیا ہے. ایک منٹ ہٹ جائے. اگر ہم لوگ مانتے ہیں وہ وہاں پہ ڈیوٹی آپ کے لیے کر رہے تھے. آپ لوگوں کے سر بتائیں وہ کر کے رہے تھے بھائی کے ڈیتھ کی, وہ اس موت کو روکنے کے لیے وہاں کھڑے تھے. خدا کے لیے سر وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں گئے, آپ لوگوں کی وجہ سے گئے ہیں. وہ یہ سارا ہوا کیوں ہے, یہ سارا ہوا کیوں ہے, گاڑی کی پلیٹ کو چھوڑے. یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اگر ہم لوگ ایک عورت کو 7-7 8-8 9 مرتبہ جب بیل ملے اس کو دوبارہ 3 MPO کے تحت اندر کر لیں, جب ہم ایک بندے جس کو بیل ہو ہم اسی وقت ایک اور 1.5 سال پرانا والا کیس کر لیں, جب یہ ساری چیزیں ہوں گی نا. اگر نواز شریف کو آپ 2 دفعہ پکڑ سکتے ہیں, شہباز شریف کو 2 دفعہ پکڑ سکتے ہیں, صادقی کو پکڑ سکتے ہیں, رانا ثناءاللہ پہ آپ جوائنٹ ڈال سکتے ہیں, اس کی بیٹی کو 2 دفعہ پکڑ سکتے ہیں. آج تک نہ نکلتے. آپ نے گھریلو خاتون کی بات کی, وہ آج تک نہیں نکلتے. نمبر 2 لاسٹ کمنٹ بلور صاحب نے ایک بات کی. دیکھیں ایک عورت اللہ نہ کرے, ایک عورت جس کا میاں وہ جا کے ضرور, اگر اس کا میاں پولیٹیکل ہے وہ جا کے کریں گی, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ پولیٹیکل ہو گئی ہیں. ہاں وہ اس جگہ پہ تھی. میں دیکھیں اگر وہ دیکھیں ضرور ہو, میں اس میں نہیں کہتا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس کے بعد کسی اور وجہ میں پولیٹیکلی وہ آگے آ رہی ہو تب میں مانوں گا وہ ہے. اس میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ شی از ناٹ پولیٹیکل. مجھے یہ معاملہ فریز کرنے دیں اور فریم کرنے دیں. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا سیاست میں آنا کوئی معیوب کام ہے. ہم تو صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت سیاست میں, میں نہیں سمجھتا. پھر نہ اور میں آپ کو بتاؤں اس کے میں ایگزامپل آپ کی جماعت سے میں ہم کوٹ کر سکتے ہیں. بیگم کلثوم مرحومہ جو ہیں, جب نواز شریف کا معاملہ چل رہا تھا تو آپ کو یاد ہے وہ بھی باہر ڈنڈے کھائے سر پہ, بیگم نصرت بھٹو کے سر پہ جو چوٹ پڑی وہ آخری دنوں تک بھی نہیں جاتے وہ پولیٹیکل ہے یا نہیں ہے. ہم تو صرف وہ پالیٹکس کریں وہ نہ کریں, لیکن ڈنڈے کھائے بات بھی نہیں. اور women bring a lot of grace to politics also. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ finally she has become a political, so I can comment on that. So on that basis I'm saying until proof otherwise she is not yet a politician. She was devising the whole strategy for the last call for her husband, leading a political husband. اگر واپس پارٹی کی قیادت جو ہے, باقی تنظیم کو اگر آپ دیکھیں, آپ خود تمام سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو پارٹی کی قیادت باقی آپ کو منظم انداز سے نظر نہیں آئی. بس ہمارے ٹاک شوز میں, میں بصد احترام ہمارے ٹاک شوز میں تمام ٹی وی چینلز کے اوپر جتنے لوگ آتے تھے ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. آپ وہاں پہ گئے, وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا, جو حیران کن بات ہے. یعنی جو بیانیاں بناتے ہیں وہ عملی طور پر آپ کو نظر نہیں آتے. تو if you could comment on that. دیکھیے ایک تو تھوڑا سا نیچرل جب لیڈر اندر ہوتا ہے پیچھے, ان کے حالات ذرا زیادہ مختلف ہیں. ان کے جب تک لیڈر باہر نہیں آتے, یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اب مزید اس طرح کے چارجز جو ہیں یہ لیڈ کر سکیں. لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا اس کے اوپر جو ان کی اسٹریٹجی ظاہر ہے, ان کا کچھ ہوگا اپنا پولیٹیکل کمیٹی ہے, ایک تھنک ٹینک ہے. ہاں جی, وہ اب جو آج مجھے یہ حیرت ہوئی کہ آج گنڈا پور صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی دھرنا جاری ہے. اب یہ کیا بات ہوئی, کہاں جاری ہے, کس طرح جاری ہے, یہ مزید جو ہے نا وہ اسے کہتے ہیں بے سروپا باتیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں آن گوئنگ ہے, گولیاں چل رہی ہیں بے سروپا ہے, اسے کہتے ہیں مورل دھرنا. اٹس کالڈ مورل دھرنا. اچھا چلے وہ ایک نئی چیز ہو چلے ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات ہے, ڈاکٹر صاحب نے اس طرح 1000 بندہ ان کا جو ہے ابھی آئی جی نے کہا گرفتار ہے. کوئی ایک ہر پارٹی کی, ہماری پارٹی کی ایک لیگل ٹیم ہوتی ہے, ایک فیکٹس اکٹھے کر جو اس کے معاملوں کے بعد مدد کو پہنچتی.
اگر تو کوئی گولی چلی ہے جو اس کو ہم بالکل کنڈیم کیا ہے, ایک بندہ بھی جان سے کیا ہو, نہیں چلی, ان کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لاہور میں 800 بندوں کو پچھلے 3 دنوں میں, ان سب چیزوں سے پہلے 3 دنوں میں 800 بندوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا. ان 800 بندوں میں سے 600-650 بندوں کو آئی ایل ایف والے رہا کروا چکے ہیں. تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے آج اپنے ورکرز کی رہائی کے لیے بلیک ڈے کیوں نہیں منایا؟ آج جہاں پہ مانسیرا میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, اپنے موکل لے کے بیٹھ جاتے, وہ جو ان کے انویزیبل ہم ایکٹیولی جا کے ان کو چھڑائیں گے. ہم بلیک ڈے کیوں منائیں؟ بلیک ڈے تو یہ ہو, کل رات کو اندھیرے میں جو ہوا ہے وہ بلیک ڈے تھا, اس سے زیادہ ڈارکسٹ نائٹ آف دا ایئر تھا, ڈارکسٹ نائٹ آف دا ہسٹری آف پاکستان. اس کو آپ ایک چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں, اس پورے ایونٹ کو آپ ایک چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں, دیٹ از جولین والا باغ ٹریجڈی. لیکن اس کے بعد آپ کے لوگ جو ہے اس سے پہلے جو لا پاس ہوا تھا نا, آپ ایک تو پڑھ لیں 1999 میں کون سا لا پاس ہوا تھا, کون سا لا پاس ہوا تھا, لا پاس ہوا تھا رولٹ ایکٹ. جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی یہ حالت ہے سر جی, تو باقی غریب والے کے ورکرز کی کیا حالت ہوگی؟ رولٹ ایکٹ کیا تھا؟ رولٹ ایکٹ کیا تھا؟ رولٹ ایکٹ تھا پریونٹیو ناقابل اصلاح لوگ, یہ ناقابل اصلاح لوگ ہیں. ڈیٹینشن یہ مائنڈ سیٹ ہے جسے رولٹ کو پڑھ لے, رولٹ ایکٹ کو پڑھ لے, پریونٹیو ڈیٹینشن تھی انڈیفینٹ, انہوں نے 3 سال کا کر دیا. دیکھیے اگر آپ کی بات میں ایک منٹ, انہوں نے 3 سال یہ بہت بڑا کلیم ہے, لیکن آپ کے کوئی لوگ اس کلیم کو بیک کرنے کے لیے کوئی ثبوت اکٹھے کریں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو کل رات کو تو ہوا, ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے, ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے. آپ کا کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے صبح 4 بجے ان لوگوں نے صفائی کی ہے, خواہش ہے لوگوں کی کہ ملک کو آگ لگے. تو آپ نے پھر یہ مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی کا, اگر ایک منٹ اگر آگ لگوانا چاہتے ہیں, اجازت دے مجھے, گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنی بڑی تاریخی حقیقت کو کوٹ کیا ہے اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو ابھی تھوڑی دیر بعد یہ آپ کو ڈاکومنٹیشن جو ابھی جاری ہے, تو اس کے کلیم کی کیا وجہ ہے؟ کس چیز کی آپ نے کوٹ کیا نا جلیاں والا باغ کی ٹریجڈی جو تھی, میں سمپل بتا دیتا ہوں. آپ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن جاری ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. جولین والا باغ جو ہوا تھا نا, اس سے پہلے مارچ 1919 میں ایک ایکٹ پاس ہوتا ہے. اس ایکٹ کا نام ہوتا ہے رولٹ ایکٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس میں پریمپٹیو انڈیفینٹ ڈیٹینشن, لیکن وہ تھا. ایک منٹ ہے جنا, الاؤ می پلیز ناؤ الاؤ می. میں کیوں اس کے ساتھ پیرالل ڈرا کر رہا ہوں. ابھی ہم نے چند دن پہلے دیکھا اسی طرح کا ایک اور ایکٹ پاس ہوا ہے جو پریونٹیو ڈیٹینشن بات نہیں شروع کی تھی, آپ نے جلیاں والا باغ کا ذکر کیا تھا جو میسیکر. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ نے میسیکر کو کوٹ کیا ہے, تو آپ ابھی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, تو پھر آپ کس بنیاد پر میسیکر کو کوٹ کر رہے ہیں؟ ابھی چند دنوں میں پتہ چل جائے گا, چند دنوں میں پتہ, بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں. آپ لوگوں نے دیکھیے سنگل ہینڈڈلی ویڈیوز آ رہی ہے, ایک 2 3 4 ویڈیو آ رہی ہے. اگر میں پرپوز کرتا ہوں اور یہ غلط نکلا تو ڈاکٹر کو sorry I'll say sorry in the same very program. Sorry is a very small word to compare what has happened in Islamabad with آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے اس کا؟ طلعت صاحب, کوئی کسی چیز کا وجود ہو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے نا. ہم جنوں کی موت کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن بنا دیں, جن گولیوں یا موکل مرے ہیں ان کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں, خوف خدا کریں. یعنی یہ جتنے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, ان کی ویڈیوز آئی ہیں, ان کے جنازوں کی ویڈیوز آئی ہیں, ان کے گھر والوں کی ویڈیوز آئی ہیں. یعنی 150-200 بندہ اللہ نہ کرے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے یوز آف فورس کا. اور اس کے بعد فرض کرے 20 آگے, میں کہتا ہوں ایک بھی آئی ہو, ڈاکٹر صاحب ہم ایک بھی نہیں آئی, ایک بندہ نہیں مرا. اگر پھر میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب میرا حلقہ ہے یہ, اگر ہو تو ذمہ داروں کو سزا دیں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دونوں ڈاکٹر صاحبان, دونوں آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ اس پارٹی کو بیک کریں گے کہ جن کی اس کی وجہ سے ایک بندے کی بھی چل گئی ہو. ڈاکٹر صاحب آپ موت اور حادثے کو اسیوم نہیں کر سکتے, آپ کو ثابت کرنا. میں اس لیے خاموش ہوں, میں اس لیے خاموش ہوں. خاموش نہیں, آپ نے کہا کہ اگر ہوا ہوتا. دیکھیں مجھے غصہ ہے, غصہ نکالیں, لیکن حقائق کے بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا بھی نعرہ لگا تھا. ضروری نہیں ہے کہ غصہ ہمیشہ ملک دشمن عناصر کی فارم میں آپ لوگ ایکسپریس کریں. یہ آن گوئنگ بحث ہے اور آنے والے دنوں میں یہ چلتی ہوئی نظر آئے گی, لیکن اس بحث کو حقائق کے ساتھ جوڑنا ہو.
हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आप सबका, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।